بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ٹرمپ کیا چاہتے ہیں مڈل ایسٹ کے حوالے سے۔ نیتن یاہو سے ملاقات کے دوران انہوں نے کیا کیا باتیں کی ہیں مڈل ایسٹ کے بارے میں اور فلسطین کے بارے میں، اور اس کا کیا رسپانس آیا ہے چائنا، سعودی عربیہ، ترکی اور دوسرے ریلیٹڈ گروپس کی جانب سے۔ ہم ٹرمپ کا تھاٹ پروسیس سمجھنے کی کوشش کریں گے اور آنے والے دنوں میں امریکہ کی مڈل ایسٹ پالیسی ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق یو ایس غزہ اسٹرپ کو ٹیک اوور کر لے گا۔ اس کے علاوہ آج کی اس ویڈیو میں یو ایس سے ٹروپس کے بارے میں بھی ذکر کریں گے جن کو یو ایس غزہ پر ڈپلائی کر سکتا ہے۔ تو نیتن یاہو سے ملاقات کے وقت جب ڈونلڈ ٹرمپ سے ایک صحافی نے سوال کیا کہ یو ایس اے اپنے ٹروپس کو بھی ڈپلائی کر سکتا ہے اس ایریا میں یعنی غزہ میں، تو ٹرمپ نے اس پاسبلٹی کو بھی رد نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس حوالے سے کوئی بھی امپورٹنٹ ایکشن لے سکتے ہیں، چاہے وہ ٹروپس کی ڈپلائمنٹ ہو یا نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کے لوگوں کو اس علاقے سے چلے جانا چاہیے، ان کے لیے ہم کوئی دوسری لینڈ تیار کریں گے جو بڑی زبردست ہوگی اور غزہ کو ہم نئے سرے سے بلڈ کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ ٹرمپ کے اس بیان کے اندر نیتن یاہو اور اسرائیل کے لیے کیا چھپا ہوا اور کیوں چھپا ہوا ہے، یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ تھوڑے دن پہلے بھی انہوں نے ایجپٹ اور جارڈن کے پریزیڈنٹ سے بات چیت کی تھی اور کہا تھا کہ آپ فلسطینیوں کو اپنے ملک میں سیٹل کر لیں۔ فلسطینیوں کی 2 ملین سے زائد کی تعداد ہے اور غزہ صرف چھوٹی سی جو پٹی ہے وہ ان کی اب واحد انڈیپینڈنٹ لینڈ رہ گئی ہے، کیونکہ ویسٹ بینک کے بہت سے علاقوں میں اسرائیل کا قبضہ ہو چکا ہے۔ تو یہ غزہ اسٹرپ ہی تھی جو فلسطینیوں کی آخری اماج گاہ تھی، اس کو بھی اب یہ لینے کی بات کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ یہاں سے چلے جائیں کیونکہ یہ اب دوزخ بن چکا ہے، اور نیتن یاہو کے ساتھ بیٹھ کر وہ یہ سب باتیں کر رہے ہیں جس نے اس علاقے کو دوزخ بنایا ہے، جس نے اپنا پورا کردار ادا کیا ہے اس علاقے کو جہنم بنانے کے لیے، اور ٹرمپ اس کے ساتھ بیٹھ کر یہ سب کہہ رہے ہیں۔ اور نیتن یاہو بھی اس حوالے سے کہتے ہیں کہ ٹرمپ کے اس پیغام میں بڑی گہرائی ہے، ہمیں اس کو سمجھنا ہوگا، ہمیں اس پر غور کرنا ہوگا کہ آخر ٹرمپ یہ بات کیوں کر رہے ہیں۔ ٹرمپ کہتے ہیں کہ یہ ڈیسیجن ہم نے ایسے ہی ہوا میں بات نہیں کی، اس میں ہم بڑا غور و فکر کر رہے ہیں، میں اپنے الائز سے مشورہ کر کے یہ بات کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ یو ایس اس ٹیریٹری کی لانگ ٹرم اونرشپ لے گا اور اس کو ٹرانسفارم کر دے گا، ریویریا آف دی مڈل ایسٹ بنائے گا، یعنی ایک ایسی لوکیشن دریا کے کنارے ایک خوبصورت جگہ جہاں پر زندگی بڑی زبردست ہوگی، ایک ماڈرن پیلس بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اچھا بھی ٹرمپ نے یہ کلیریفائی نہیں کیا کہ غزہ میں رہے گا کون۔ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ غزہ والوں کو یہ علاقہ چھوڑ دینا چاہیے، اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کو ایک ونڈرفل پلیس بنانا ہے اور اس میں لوگ خوشی سے رہیں گے۔ امریکن رپورٹر نے سوال کیا کہ یہاں پر کون رہے گا، ایگزیکٹلی آپ چاہتے کیا ہیں؟ ان کا مطلب یہ تھا کہ پوری دنیا سے امن پسند لوگ وہاں پر رہیں گے کیونکہ اس جگہ میں پوٹینشیل بہت ہے۔ پھر رپورٹر نے سوال کیا کہ کیا غزہ کے لوگ نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں، غزہ کے لوگ بھی رہیں گے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہمیں ہسٹری کو دیکھنا ہوگا، یہ چیز آج تک سیٹل ڈاؤن نہیں ہوئی، لہٰذا ہمیں ایک نئی اپروچ کی ضرورت ہے، فریش اپروچ کی ضرورت ہے۔ لوگوں کا خدشہ اسی طرف جا رہا ہے کہ ٹرمپ گریٹر اسرائیل کی بات کر رہے ہیں۔ ٹرمپ نے ایک موقع پر یہ بھی کہا تھا کہ اس جگہ پر کئی سیولائزیشنز آئیں اور ختم ہو گئے اور پھر نئے لوگ آباد ہوئے۔ اس سے ٹرمپ یہی اشارہ دے رہے ہیں کہ غزہ والوں کو یہ علاقہ چھوڑ دینا چاہیے اور اس کو ہم انٹرنیشنلی امن کا ایک گہوارہ بنائیں گے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ فلسطینی بھی آ کر رہیں گے، لیکن ان کا شاید مطلب یہ ہے کہ وہ والے فلسطینی جو ان کی آئیڈیالوجی سے ایگری کریں گے، اور ایسا غزہ ہوگا جس میں حماس کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی نیتن یاہو کی خواہش کے مطابق، یعنی سب مل کر رہیں گے امریکہ اور اسرائیل کی سرپرستی میں، اور پھر ایک دن آئے گا کہ یہ علاقہ اسرائیل کو ہینڈ اوور کر دیا جائے گا۔ کچھ اس طرح کا پلان لگ رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا۔ تو بیسیکلی ان کا پلان یہ سمجھ آ رہا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ مل کر غزہ پر قبضہ کر لیں گے، کیونکہ جو کام اسرائیل جنگ کے ذریعے نہیں کر سکا وہ اس طریقے سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ یو ایس اسرائیل کو بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہے۔ اسرائیل اور حماس کی جنگ میں بھی یو ایس نے اسرائیل کی بہت زیادہ مدد کی تھی، کیونکہ جس طرح پاکستان کے اندر ایک عام کنونشنل بندے کے لیے کشمیر کا ایشو بہت امپورٹنٹ ہے، امریکہ میں بھی ایک عام کنونشنل بندے کے لیے اسرائیل کا ایشو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اس سینٹیمنٹ کو ٹرمپ ساتھ لے کر چل رہے ہیں اور اس کے ذریعے بھی اپنی پولیٹیکل سپورٹ کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن ایران، سعودی عرب، چائنا اور ایجپٹ کی طرف سے اس پلان کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے۔ ایران کے فورن منسٹر کی جانب سے بیان آیا ہے کہ میکسیمم پریشر کی جو اسٹریٹجی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگی، جو ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی پہلی ٹرم میں کیا تھا، اور انہوں نے اس وقت پاسداران انقلاب کے ایک امپورٹنٹ کمانڈر کو بھی مارا تھا، قاسم سلیمانی کو، آپ کو یاد ہوگا۔ تو اس وقت کس طرح کے حالات ہو گئے تھے، تو ابھی بھی ایران نے یہ پیغام دیا ہے کہ آپ جو بھی اقدامات کر رہے ہیں، یہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو کہا ہے کہ آپ کی پریشر ٹیکٹکس کامیاب نہیں ہوں گی۔ اسی طرح سے سعودی عرب کا بھی سٹرونگ رسپانس سامنے آیا ہے، کیونکہ ٹرمپ نے اپنی سٹیٹمنٹ میں کہا تھا کہ میں سعودی عرب سے بھی بات کروں گا، جورڈان اور ایجپٹ سے بھی بات کروں گا۔ جورڈان اور ایجپٹ اس پلان کو پہلے ہی ریجیکٹ کر چکے ہیں کیونکہ وہ مسلم ممالک ہیں، اور عرب ایمبیسڈرز آلریڈی امریکنز کو سمجھا چکے ہیں کہ آپ کے لیے بڑی نفرت ہے ہماری یوتھ کے اندر، تو ہم تو یہ کام کبھی بھول کے بھی نہیں کر سکتے کہ فلسطینیوں کو اوپنلی دھوکہ دے دے۔
پیٹ پیچھے تو تھوڑا بہت دھوکہ دیتے رہتے ہیں یہ عرب لیڈرز، لیکن کھل کر نہیں دے سکتے یہ دھوکہ۔ تو سعودی عرب کا بھی ایک سافٹ رسپانس سامنے آیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس پلان کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ پلان بالکل بے ایمانی ہے، 2 اسٹیٹ سولوشن کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، فلسطینی ریاست کا قیام آپ کو عمل میں لانا ہوگا۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہاں پر امریکہ کے جو دوست ممالک ہیں وہ بھی اس پر تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں۔ آسٹریلیا نے بھی 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات کی ہے، اس کے علاوہ ترکی کی جانب سے بڑا سخت رسپانس سامنے آیا ہے۔ اس کے علاوہ چائنا بھی بول اٹھا۔ چائنا نے کہا کہ اس طرح کا کوئی بھی اقدام آپ فورسفلی نہیں کر سکتے، اس کے لیے آپ کو مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھنا پڑے گا۔ حماس نے اس آئیڈیا کو مضحکہ خیز قرار دیا ہے اور ریسسٹ کہا ہے ٹرمپ کے اس بیان کو۔ اس کے علاوہ امریکہ کے اپنے اندر سے بھی کافی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ٹرمپ کو، خاص طور پر ڈیموکریٹس کی جانب سے، اور ٹرمپ کی اپنی پارٹی کے بھی کچھ لوگ اس پر بول اٹھے ہیں۔ ٹرمپ کے اس بیان کے پیچھے آپ کو ٹرمپ کی پولیٹیکل اسٹریٹجی بھی نظر آتی ہے، فورن پالیسی اسٹریٹجی بھی نظر آتی ہے، اور اسٹریٹجک ایمبیشنز بھی ہیں کسی حد تک۔ جو ٹروپس اتارنے کی بات ہے یہاں سے یہ روس پر بھی نظر رکھ سکتے ہیں۔ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے آپ کے خیال میں امریکہ کا غزہ کا جو پلان ہے، بلکہ ٹرمپ کا غزہ کا جو پلان ہے، کیا وہ کبھی سکسیسفل ہو سکتا ہے یا یہ صرف ٹرمپ نے ایک بات چھوڑی ہے؟ غزہ کے لوگوں کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں جو آئیڈیولوجیکلی اس لینڈ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں؟ کیا وہ کبھی اپنی زمین کو چھوڑ کر جائیں گے یا امریکہ فورسفلی کوئی ایکسٹریم میجرز لے سکتا ہے؟ ابھی کے لیے اتنا ہی۔ اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی اپڈیٹ آتی ہے تو ہم آپ کے لیے اپڈیٹڈ ویڈیو ضرور بنائیں گے۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو انفارمیٹیو لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔